الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، آج کا میرا عنوان تو بہت ہی اہم تھا، توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ تھا۔ قرآن اور احادیث اور واقعات کی روشنی میں بہت ہی ایک ذخیرہ میں نے تیار کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی کہ رحمت والی، برکت والی، عافیت والی بارش اللہ تعالیٰ نے بھیج کر کے ہم ایک دوسرے کام کی طرف اللہ پاک نے متوجہ فرمائے۔ اس لیے موقع اور مناسبت کی وجہ سے بات کہی جاتی ہے۔ نکاح کی مجلس میں کوئی عذاب قبر کو بیان کرنے لگے تو لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی میت کی مجلس کے اندر نکاح کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے بیوقوف سمجھا جائے گا۔ اللہ پاک نے علم کی برکت سے علماء کو یہ چیز دے رکھی ہوتی ہے کہ کس موقع پر کیا ضرورت ہے، کس وقت امت کی رہبری کس طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ پاک یہ دل و دماغ کے اندر بات ڈالتا ہے۔ بہرحال اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے سارے ان اسباب کے موجود ہوتے ہوئے جو بارش کے رکنے کے اسباب حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جن جن کاموں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، زمین پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برستا ہے، وہ سارے اسباب اگر ہم ایک نظر غائب سے دیکھیں تو سارے اسباب موجود ہیں، لیکن ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی۔ بارش اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور ساری مخلوقات کی ایک بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ اگرچہ اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا کر کے ساری مخلوقات کو پال سکتا ہے۔ اللہ پاک بارش کا محتاج نہیں ہے، ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ایک اللہ کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک قطرہ بھی نہ برسا کر تالاب اور ندیوں کو اور سمندروں کو بہا سکتا ہے، کنویں کے اندر پانی کو بھر سکتا ہے، ساری مخلوقات کی ضرورت کو اللہ پوری کر سکتا ہے۔ بارش کا محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کا نظام اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں تھوڑی نظر پیچھے لے جاؤ، کیا عالم تھا، لیکن چند ہی گھنٹوں میں، چند ہی دنوں میں اللہ پاک نے کیسا خوشگوار موسم بنا دیا۔ بعض علاقوں میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگ ترستے ہیں،
بہت سی جگہوں کے اوپر صلاۃ استسقاء ہو رہی ہے، بارش کے لیے نمازیں پڑھی جا رہی، دعائیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، اور ہماری آنکھیں پھٹی کے پھٹی تھی، ہر ایک کی زبان کے اوپر شکوہ تھا، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے، لیکن اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ موسلادھار بارش، عافیت والی، رحمت والی، برکت والی بارش برسی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں، ہم تس سے مس نہیں ہو رہے۔ میں جس وقت گھر سے چلا تو میرا یہ گمان تھا، اچھا گمان تھا کہ آج مسجد بھر گئے ہو، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی، سب لوگ فرصت میں ہوں گے، صبح سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، لوگ مسجد کی طرف چل دیے ہوں گے کہ جا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، دعائیں مانگے۔ یہ موقع تو یہ تھا، میرا یہ گمان تھا، لیکن جیسے ہی مسجد کے اندر میں داخل ہوا، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ تو مہربانی فرمانا ہمارے ساتھ، آج ہمارا سلوک تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تیرا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہی رفتار، وہی بے ڈنگی جو کل تھی وہ آج بھی ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ بارش روک دے اور ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہ برسائے، پوری دنیا مل کر کے ایک قطرہ زمین کے اوپر نہیں برسا سکتی، کسی کا طاقت نہیں۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی طاقت کو سمجھو، ورنہ اللہ پاک نعمت کو زحمت کے ساتھ بدلنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ یہی رحمت زحمت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ اگر ناشکری کا معاملہ کیا، اگر نافرمانی کا معاملہ کیا اور اللہ کی مہربانی کی طرف ہماری نظریں نہیں گئی اور اس موقع کے تقاضے کو ہم نے سمجھ کر کے اب اس تقاضے کو پورا نہیں کیا، یہی رحمت زحمت کے اندر بدل سکتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوست، اس وقت اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے ہیں۔ نعمت کے ختم ہونے کے بعد ہماری نظریں نعمت کی طرف جاتی ہیں، لیکن جب نعمت ہوتی ہے اس وقت ہم ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ ہماری زندگی کے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی ہے، اللہ پاک بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اللہ کبھی نعمت دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی نعمت کو چھین کر کے آزماتا ہے اور کبھی نعمت کو روک کر کے آزماتا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے ان اسباب کے ہوتے ہوئے جو حدیث کے اندر بارش کے رکنے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری میں لگ جائیں، لیکن فرائض تک کا اہتمام نہیں ہو رہا، فرائض تک کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک نے قرآن میں ایک اعلان عام کر دیا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، کیا؟ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں نعمتوں کو بڑھاتا رہوں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کی توفیق مل جاتی ہے، جس بندے کو نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کی توفیق مل جاتی ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی نعمت کی زیادتی سے اور نعمت کے حصول سے کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ ایک بڑھوتری تو مقدار کے اعتبار سے ہوتی ہے، 2 میں سے 4 ہو جاوے، 4 میں سے 6 ہو جاوے،
6 میں سے 12 ہو جائے، ایک زیادتی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک زیادتی وہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت باقی رہے، نعمت ختم نہ ہو، نعمت باقی رہے۔ اور ایک زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کا پورا فائدہ انسان کو حاصل ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بارش کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو مالی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے، یہ بھی نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ بارش وہ مفید ہو جو وقت پر ہو، پوری ہو، کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو، اور انسان کو پورا اس بارش کے ذریعے سے فائدہ ہو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب یہ کہ نعمت کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ پاک نعمت کو باقی رکھیں گے اور نعمت کا پورا فائدہ انسانوں کو حاصل ہوگا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا مطلب؟ عذاب کے بڑا سخت ہونے کا مطلب نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایسی بیماری اور مصیبت کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور آخرت کا عذاب الگ رہا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوست، اس وقت کا اہم تقاضا یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے۔ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت کے دینے والے خدا کو جان کر انسان اس کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن جائے کہ یہ نعمت کس نے دی، یہ نعمت کہاں سے آئی۔ جب انسان اس نعمت کو جانے گا تو یقیناً وہ انسان اس نعمت کے شکریہ میں نعمت کے دینے والے کا مطیع اور فرمانبردار بندہ ہو جائے۔ مقصد یہ ہے۔ لیکن آج فرائض کا اہتمام نہیں، واجبات کا اہتمام نہیں، انسان کی زندگیاں فرائض سے دور ہوتی چلی جا رہی۔ کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، حدیث کی کتابوں کے اندر رات کی عبادتوں کے سلسلے میں عشاء اور فجر کے متعلق احادیث میں جو وعید بیان کی گئی، میں اس کو بیان کرتا چلوں۔ ایک شخص نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ فلاں شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی صبح ہو جاتی ہے، یعنی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ بہت ہی توجہ کے ساتھ سن کر کے میرے بھائیوں دل پر لینے کی بات ہے۔ یہ چیز تو مشہور تھی فجر کی نماز کے سلسلے میں یہ وعید، لیکن عشاء کی نماز کے چھوڑنے کی بھی وہی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، یعنی شیطان کو بھی اس انسان کے اوپر اتنا ہی غصہ ہے کہ جو سجدہ نہیں کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ بہت اس کے اوپر تفصیل ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ شیطان اپنی پیشاب سے بھی زیادہ بدتر سمجھتا ہے اس انسان کو جو عشاء کی نماز نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاوے یہاں تک کہ صبح ہو جاوے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث لوگوں نے اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے لیکن اٹھتا نہیں یہاں تک کہ سوتا رہتا ہے، اور فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت کی حفاظت کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے تو اسی شیطان کے اثرات اور نحوست کے ساتھ اٹھتا ہے اور پورا دن اسی کاہلی اور سستی کے ساتھ اس کا گزرتا ہے۔ ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں، نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کی بدھی کے اوپر، سر کے کنارے کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، گانٹھیں مار دیتا ہے، اور ہر گرہ کے اندر ایک کہہ کر کے پھونکتا ہے کہ سو جا رات بہت لمبی، 3 گرہیں لگا دیتا ہے ہر مسلمان کی سر کے کنارے کے اوپر۔ جب کہ وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں گروہوں کو کھولنے کا طریقہ بتایا کہ جب بندہ فجر کے اذان سن کر کے اٹھ کر کے اللہ کے حمد اور تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کے ساتھ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کی۔ اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کی نماز کے لیے، دوسری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ شیطان کے مکمل اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اٹھا ہی نہیں، اور اٹھا تو اللہ کے حمد اور تعریف ہی نہیں کی، وضو ہی نہیں کیا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، تینوں گرہیں لگی رہتی ہیں، اور شیطانی اس اثرات اور وسائس کے ساتھ، کاہلی اور سستی کے ساتھ، نحوست کے ساتھ پورا دن گزارتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگ اور دوستوں، بہت ہی وقت کا اہم تقاضا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی ناشکری ہوئی اور اتنی رحمت کے متوجہ ہونے کے باوجود بھی اگر فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں ہوا، اور ایسے موقع پر بھی اگر مسجد آباد نہیں ہوئی اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہی رحمت اللہ پاک زحمت میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، اللہ کا بہت بہت شکر ادا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی۔ ہم گنہگار تھے، ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ ایک قطرہ بھی برساوے، لیکن اللہ پاک نے بڑی عافیت والی، بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی بارش برسا دی۔ اللہ پاک اس نعمت کو ہمارے لیے باقی بھی رکھیں، اس کے اندر برکت کے ساتھ اضافہ بھی فرماوے، اور اس نعمت کے ساتھ اللہ پاک ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔